ابھی آج میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ہمارے گیسٹ کون ہوں گے. سبق فاؤنڈیشن جو کہ ایک NGO ہے جو بہت ہی غضب کا کام کر رہے ہیں, اور ہمیں اپنی اپنی جگہ پہ اگر ہم کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیں تو اپنی سوسائٹی میں اپنے ملک کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے کنٹریبیوٹ کرنا بہت لازمی ہے اس ٹائم پہ, کہ جہاں پہ ایجوکیشن کی بہت کمی ہے, مہنگائی بہت ہے, وہاں پہ کوئی بھی اپنی طریقے سے اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے, اور ان سے بات کر کے آپ کو بھی آئیڈیاز بہت سارے ملیں گے. سو آج ہمارے ساتھ سبق فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, اور ان سے خوب ساری باتیں کریں گے, اور آپ کی کالز بھی ہوں گی. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ بھی کال کر کے جو ہے سوال کر سکیں گے 051-282-3418 پہ. آج میرے ساتھ موجود ہیں اقبال مصطفیٰ خان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں سبق فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ بالکل صحیح, آپ کیسی ہیں؟ ویری ویل, تھینک یو سو مچ. سبق فاؤنڈیشن کے بارے میں کافی سارے لوگوں کو معلوم ہے, لیکن ضرور آپ ایک جو ہے انٹرویو میں کہتے ہیں نا آپ کی زبانی جب سنیں گے تو زیادہ انفارمیشن ہمیں ملے گی. تو اس کا آپ کو کب ایسا خیال آیا کہ آپ کو جو ہے ایک NGO فارم کرنی چاہیے؟ میں جی بیک گراؤنڈ میرا IT کا ہے. میں زیادہ تر زندگی امریکہ میں گزری ہے, تو 2-2.5 سال پہلے واپس شفٹ ہو رہے تھے اپنے بزنس کے لیے ہی. تو کچھ پاکستان کے لیے کرنے کا سوچتے تھے کہ کیا کریں سائٹ پہ جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو سکے. تو ایجوکیشن میرا, چونکہ میری فیملی کے اندر میری والدہ جو تھیں مرحومہ وہ ٹیچر تھیں, میری پھوپھی ٹیچر تھیں, میرے دادا کا جو گھر تھا گاؤں میں وہ ایک گورنمنٹ کا گرلز اسکول تھا. گاؤں ہمارا یہاں اسلام آباد میں اب تو ہو گیا, گولڈا نام ہے اس کا. تو ایک پورا ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ تھا, تو ایجوکیشن میں ہی کرنا چاہ رہے تھے. تو میں چونکہ IT کا بندہ ہوں اس لیے ہم نے کوئی ایسا آئیڈیا چاہ رہے تھے جس سے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو سکے. تو اس میں امریکہ میں ایک خان اکیڈمی کے نام سے ویب سائٹ ہے جو کہ سلمان خان صاحب ہیں, بنگالی امریکن ہیں وہ, انہوں نے بڑا ہی فیمس یہ کانسیپٹ نکالا ہے, وہاں پہ بڑا پاپولر ہے کہ بچوں کو سائنس کے ٹاپکس پہ وہ انگلش میں ویڈیو لیکچرز بناتے ہیں. تو ہم نے انہی کا آئیڈیا لیا اور ان کو ہم نے کہا پاکستان میں تو اس کی اور زیادہ ضرورت ہے, یہاں تو ٹیچنگ کا آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا بحران ہے ایکچولی. تو وہ ہم نے یہاں پہ ایک ٹیچرز کی ٹیم بنائی, اور اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے ہمیں پروفیشنل ٹیچرز مل گئے جن کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے پاکستان میں ٹیچ کرنے کا. اور اس کے ساتھ ہمارا ایکسپوجر, ہمارا جو بیک گراؤنڈ تھا اس کو کمبائن کر کے ہم ویڈیو لیکچرز بناتے ہیں. 5 سے 10 منٹ لمبے ویڈیو لیکچرز ہیں, میتھمیٹکس کے, فزکس کے, کیمسٹری کے بن چکے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.sabak.pk. sabak.pk. تو یہ جو ویڈیو لیکچرز ہیں یہ آپ ہی جو ہے وہ کرتے ہیں اس کا, کہ آپ کا کہیں سائٹ بھی ہے جہاں پہ لوگ جا کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی اصل میں ہم یہ ویڈیو لیکچرز فری اویلیبل کر رہے ہیں, آن لائن فری ہیں. اور ابھی ہم گورنمنٹ آف پنجاب اور خیبر پختونخوا سے بھی کام کر رہے ہیں. کوشش ہماری ہے کہ کسی طرح یہ ٹیکسٹ بک کے اندر ایک DVD آ جائے ہر بچے کے ساتھ, تاکہ آپ کے ساتھ ایک ٹیچر گھر میں بیٹھا ہوا ہو. اور اس کے ان ویڈیوز کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ ان کی جو کوالٹی ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے, کیونکہ میں خود میرے بچے وہاں امریکہ میں پیدا ہوئے, وہیں پہ پلے بڑے, تو ہمیں وہاں کا ایکسپوجر ہے, وہاں کا پتہ ہے کہ تعلیم, ایک اچھی تعلیم کیا ہوتی ہے. ہم نے ایکچولی طوطے نہیں پیدا کرنے, ہم نے تھنکرز پیدا کرنے. ہاں, جیسے وہ رٹا بازی کا ایک جو کانسیپٹ ہے یہاں پہ. تو تھنکرز تبھی پیدا ہوتے ہیں جبکہ کانسیپٹس ٹیچ کیے جائیں پیچھے سے, جس کو بچہ یہ پوچھ سکے یہ چیز کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. اور یہ کہ یہ بڑا اچھا آپ نے ابھی بات کی کہ جو پیرٹس جو ہے کہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا ایگزام سے پہلے موسٹلی جو سننے میں آتا ہے کہ آپ بس یاد کریں اور پیج بھر دیں, بے شک آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے. تو اس کی وجہ سے بھی ہے کہ اگر آپ کو چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی تو وہ ڈگری حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, اور اسی لیے اب یہ ویڈیوز جو ہیں ہمارا مقصد ہے ان کو ٹوٹلی فری دینا بچوں کو. انٹرنیٹ کے تھرو آج کے دن میں اویلیبل ہیں. اگر آپ کے آڈینس جو ہیں وہ www.sabak.pk پہ جائیں گے, وہاں ان کو فریلی یہ ویڈیوز مل جائیں گے. ویڈیو لیکچر جو ہیں وہ اردو میں ہیں, انگلش میڈیم کی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے جیسے کہ عام اسکولوں میں ہوتا ہے, تاکہ سب بچے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ہی میں نے جیسے بتایا کہ کوشش ہے ہماری کہ یہ گورنمنٹس کے ہیلپ سے ٹیکسٹ بکس کے ساتھ DVD کی فارم میں بچوں تک پہنچ جائے. اوکے, ونڈرفل.
آپ کو بتا دوں کہ ابھی ایک جو ان کا ویڈیو لیکچر ہے اس کا ایک چھوٹی سی کلپ بھی ہے, وہ بھی آپ کو دکھانی ہے, اور www.sabak.pk پہ اگر آپ جائیں تو ان کے فری ویڈیو لیکچرز جو ہے وہاں پہ موجود ہیں. اور کس کلاس کے جو بچے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی ابھی 9th اور 10th کے ہمارے پاس میتھمیٹکس, فزکس اور کیمسٹری ہے. بایولوجی پہ بھی کام سٹارٹ کر رہے ہیں, پھر انشاءاللہ FSC کریں گے, اور اس کے بعد پھر 5ویں سے 8ویں تک بھی کریں گے. گول یہ ہے ایونچولی کہ 5ویں سے لے کے 12ویں تک ہر مشکل سبجیکٹ کے ویڈیو لیکچرز ہوں, تاکہ اسٹوڈنٹس کو یہ ٹیچنگ کا ایشو ہی نہ رہے کہ اگر ہر گھر میں ان کے پاس ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ٹیچنگ اویلیبل ہوگی. اور ویڈیو لیکچرز کی خوبی ہے کہ ایک کمزوری ہے کہ آپ کوسچن نہیں کر سکتے اس ٹیچر سے, اور اس کے لیے آپ, لیکن جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بار بار اس کو پلے کر سکتے ہیں. اگر پہلی بار سمجھ نہیں آیا دوبارہ کریں, دن کو کریں, رات کو کریں, آپ کے ساتھ ہے سر. آپ کے ساتھ ہے سچ کنوینئنٹ. بڑی یہ ہمارے ٹائم میں تو ایسی چیزیں نہیں نکلی تھی, لیکن پھر بھی اچھا پڑھ لیا ہم نے, کیونکہ آئی تھنک سسٹم بہتر تھا اور جو معیار تھا وہ بہتر تھا. وقت کے ساتھ ساتھ پیسے تو بہت ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں فی بہت چارج کرتے, بٹ وہ کوالٹی نہیں مینٹین کر سکتے. سو آپ کا کوئی سوال ہو, میرے ساتھ چیئرمین موجود ہے سبق فاؤنڈیشن کے, اور ان سے خوب ساری باتیں ہو رہی ہیں. اقبال مصطفیٰ خان صاحب, اینڈ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. آپ کی اجازت سے کال لے لوں؟ جی پلیز. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے مشیر جی, خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. جلیل صاحب کراچی سے, کیسے ہیں آپ؟ جی جی جی, شکر ہے اللہ کا, آپ سنائیں خیریت سے؟ فائن, تھینک یو, بہت شکریہ. ایک تو آپ سے فرمائش کرنی تھی, ایک سبزی آتی ہے کچنار, کبھی وہ ہمیں بنا کر کھلائیں گی. کون سی؟ کچنار. کچنار, اچھا اوکے, میں لکھ لیتی ہوں جلیل صاحب. کچنار. ہاں یہ تو وہاں تو پنڈی میں تو بہت ملتی ہے جی, ہمارے کراچی میں بڑی مشکل سے ملتی ہے, وہاں پہ تو بہت بہت ملتی ہے جی یہ. اور دوسرا آپ نے کوئی کوشچن پوچھا تھا اپنے نام کے بارے میں. جی جی, تو آپ کا نام اوریجنل تو ہے ہی مشیر خان جی. اچھا یہی نام ہے نا جی. ٹھیک ہے, میں لکھ لیتی ہوں آپ کا جواب. اس کے لیے میں انتظار کروں گا. یہ کچنار آپ کے ملتی ہے, ہمیں بڑا شوق ہے جی اس کا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بنا کے بھیجیں ہمیں, کھلائیں ہمیں, یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جلیل صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. یہ ناظرین میں نے نام تو سنا ہوا تھا, لیکن سبزی آپ نے کھائی ہے؟ جی یہاں کی اسلام آباد میں کافی جو یہاں کے پہاڑ ہیں ان میں کافی وائلڈ اگتی ہے, کافی وائلڈ. اچھا آپ کو, میں آپ کی اس کے اوپر تو بات کر ہی رہے ہیں جیو پہ, آپ کو کوکنگ کا شوق ہے؟ امریکہ میں رہ کے تو سنا ہے کہ ہر کسی کو آتی ہے. شوق تو نہیں آتی ہے وہاں پہ, لیکن شوق اس لیے نہیں ہے کہ مجھ سے کوکنگ اچھی ہوتی نہیں. اچھا, آپ کیوں, مطلب کھانے کا شوق ہے آپ کو؟ کھانے کا تو بہت شوق ہے, لیکن کوکنگ شوق نہیں ہے اتنا. آتی لازمی ہے. امریکہ رہ کے تو آپ کو شادی سے پہلے خاص طور پہ, شادی کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے وہاں تو دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ان کو کام کرنا پڑتا ہے. تو لوگ سوچتے ہیں دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ لائف جو ہے بڑی ایزی ہوتی ہے, اور فیسلٹیز آپ کے پاس سب ہوتی ہیں, لیکن آپ کو یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. جی بالکل. اور یہاں پہ میرے خیال میں تھوڑا سا ایزی ہمارا ماحول ہے کہ نوکر چاکر سب کچھ ہوتے ہیں. تو وہاں میں اور یہاں میں آپ نے جو لوگوں کا ایک جو ڈفرینس ہے, اتنے سال آپ وہاں رہے, رویوں میں اور اس میں کیا اب آپ ہماری سوسائٹی میں ڈفرینس فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جی وہاں پہ واقعی گھر کے سارے کام خود کرنے ہیں, باتھ روم بھی خود دھونے ہیں. تو اگر آپ کسی دوست کی دعوت کریں تو دوستوں کی دعوت کریں تو اس سے 1-2 دن پہلے میاں بیوی جو ہیں وہ سارے گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو کہ یہاں پاکستان میں کم ہے, آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے. رویوں میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کام کرنے میں قباحت محسوس نہیں کرتے, شرم کوئی بالکل. آپ باتھ روم بھی دھوئیں گے, آپ ہسبینڈ ہیں باتھ روم دھو رہے ہیں, پاکستان میں آپ ہسبینڈ ہیں تو چاہتے ہیں کہ پیر بھی کوئی آ کے دبائے آپ کے. کوئی دباتا ہے یہاں پہ؟ میں محاورتاً کہہ رہا تھا. اچھا اوکے. نہیں میننگ یہ کہ آپ کے خیال میں ہم لوگ پیچھے اس لیے ہیں کہ ہم لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں کوئی شو دکھانی ہوتی ہے کہ جی ہم نہیں کر رہے. مطلب گاڑی واش کرنا بھی ایک بہت انٹرٹیننگ ایکسپیرینس ہے. بہت زیادہ ایشو ہے جی ہماری سوسائٹی میں. بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے یہ کہ ہم ایک سٹیٹس کانشیس سوسائٹی ہیں. ہمارے اگر آپ ایک سب سے جو فیمس یہاں پہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ دیکھیں نا, ہمارے
جتنے ڈرامے دیکھ لیں, جتنے محفلوں میں بیٹھ لیں, سب سے پہلے بات ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے. اسی کے پیچھے پیرنٹس ٹینشن لیتے ہیں بچیوں کے لیے, جو جہیز کے لیے کرتے ہیں. امریکہ میں ہوتا ہے تو وہ اگر پیرنٹ نہیں افورڈ کر سکتا کہتا ہے جی نہیں پیسے. اور وہاں پہ تو رینٹ پہ ناظرین یہ آپ کے جو کپڑے ہیں ویڈنگ کے, اور باقی میں ایک دن کے لیے اگر آپ 5 لاکھ 1 لاکھ ہے ایون 50,000 کا جوڑا پہنتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیکار ہو جاتا ہے, تو یہ تو بہت ناانصافی ہے. میں آپ کو اب تھوڑی ایجوکیشن کی فیلڈ میں اسی کا ایک سائیڈ افیکٹ بتاؤں کہ بہت سارے بچے ہیں جو کہ پڑھ نہیں سکتے ہر سوسائٹی میں, جن کو پڑھنے کا شوق نہیں, جو کتابی کیڑے نہیں ہیں. ابھی آپ کو میرے سامنے کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کے سٹیٹس ہیں کہ پرائمری لیول پہ 1,75,00,000 بچے انٹر ہوتے ہیں اسکول میں. میٹرک تک 10th کلاس تک تقریباً 12 لاکھ بچے پہنچتے ہیں. اب وہ 1,75,00,000 میں سے 12 لاکھ میں گیپ دیکھیں کتنا بڑا ہے. 1,60,00,000 سے اوپر بنتا ہے. اب اگر ہماری سوسائٹی میں یہ آ جائے کہ اگر نہیں بچہ پڑھ رہا تو اس کو کوئی ووکیشنل سکل سکھائیں, وہ الیکٹریشین بنے, پلمبر بنے وہ, لیکن چونکہ سوسائٹی ان لوگوں کو عزت نہیں دیتی, کل کو اس نے شادی کرنی ہے, وہ کہے مجھے تو کوئی بیٹی دے گا ہی نہیں اگر میں پلمبر ہوں گا. حالانکہ ایک ناظرین سیریز ہے ڈیسپریٹ ہاؤس وائز, اس میں سب سے زیادہ جو گڈ لکنگ ہے وہ پلمبر ہے. امریکہ میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں. وہاں پہ آپ امیر ہوں یا غریب ہوں, ٹھیک ہے پیسہ ہے, لیکن سٹیٹس کے لحاظ سے ایک ہی میز پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے سب. ونڈرفل. آئی تھنک یہ جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے وہ لوگ کر رہے ہیں, اور جو ان کو کرنی چاہیے تھی وہ لوگ ہم اڈاپٹ کیا ہوا. یہ آپ نے کہا نا اسٹیٹس کانشیس, یہ ہم نے جو بیچ میں گیپس پیدا کر دیے نا, اس کی وجہ سے سوسائٹی میں جو ترقی ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے. آپ نے بھی کہا ایک ٹیبل پہ سب بیٹھ کے کھاتے ہیں, تو آپ کا دل نہیں دکھتا ہے کبھی, فرسٹریٹ ہوتے ہیں آپ ادھر آ کے جب کام کر رہے ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں. مطلب جب میں پاکستان شفٹ ہوا, پہلے بھی کافی عرصے سے پاکستان کے چکر لگتے رہتے تھے. میرا سافٹ ویئر کا بزنس ہے, 98 سے یہاں اسلام آباد میں دفتر ہے. تو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ یوں کیوں نہیں کر رہے, لیکن پھر انسان سوچتا ہے کہ بھی ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی, ان کو ایکسپوجر ہی نہیں ملا, کیسے وہ کریں گے. تو اتنی جلدی اوور نائٹ تو لوگوں کو الہام تو نہیں ہو جائے گا کہ بہتر طریقے کیا ہیں. لوگ دیکھیں گے, آہستہ آہستہ سیکھیں گے, تب جا کے ہوگا. پھر وہ جب دیکھتے ہیں تو پھر انسان کہتا ہے چلے ٹھیک ہے. ورنہ سب سے بڑی جو تبدیلی انسان دیکھتا ہے مغرب میں, وہاں ہر چیز آرگنائزڈ ہے, سسٹمیٹک ہے. ٹریفک بھی ہے تو وہ صحیح چل رہی ہے, لوگ اگلوں کو راستہ دے رہے ہیں. اگر ٹکر لگ جائے تو یا بازو لگ جائے تو سوری کہیں گے, اور ادھر ٹکر لگ جائے تو وہ غصے سے دیکھا کہ آپ کیوں راستے میں آئے. بالکل صحیح کہا. اور یہاں آتے ہیں تو ایک کیوس سا لگتا ہے, عجیب افراتفری لگتی ہے کہ پتہ نہیں جو ہے نا وہ کہ لوگ کسی جلدی میں ہیں کہیں پہنچنے میں. ٹریفک پہ تو اگرچہ کہ مجھے پتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جہاں بھی پہنچ رہے ہیں اس کے بعد انہیں کوئی وہاں کام نہیں ہے, تو لیکن جلدی میں لازمی ہے. اچھا اقبال صاحب ایک اور چیز یہ بتائیں کہ شادیوں میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اچھے اچھے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ اتنے وہ ایسے بھوکوں کی طرح پلیٹس ناظرین بھر رہے ہوتے ہیں, اف سو سوری, وہ کیسا آپ کو لگتا ہے کہ لاسٹ ڈے کھانے کا آج؟ صحیح کہا. اصل میں یہی بالکل کہ میں تو اب یہ کرتا ہوں کہ اٹھتے نہیں ہم, تو جب لوگ پہلا ایک پورا سرونگ لے لیتے ہیں پھر جو کچھ بچا کچھ ہوتا ہے وہاں سے ہم جا کے کھا لیتے ہیں, کیونکہ اس ریس میں پڑنے سے جو ہے نا. لیکن گاؤں میں تو واقعی جو ہیں بیچارے, ان میں کافی سارے ایسے ہیں جن کے لیے شادی کا کھانا ایک ان یوزول کھانا ہے. لیکن شہروں میں جہاں پڑھے لکھے اور پیسے والے لوگ ہیں وہاں پہ بھی یہ دھکم پیل چلتی ہے. تو آئی گیس وہ ایک لوگ اس خوف میں ہوتے ہیں کہ میں پہنچا نہیں تو مجھے کھانا نہیں ملے گا. عزیز میں آپ کو بتاؤں ویسے یہ بات ہے, آئی تھنک دس از ویری بیڈ, کیونکہ کچھ لوگ اتنے جلدی میں ہوتے ہیں کیونکہ ٹائی جو ہے وہ شوربے میں تیر رہی ہوتی ہے اور پھر وہ پیچھے ہوتے ہیں تو پھڑس کر کے سب پہ شوربے کی چھینٹیں پڑتی ہیں. تو آپ کو ویسے شادی پہ جب آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کو برا لگتا ہوگا نا کہ بھئی دوسری دفعہ بھی مطلب آپ وہ کھا لیں اور سیکنڈ راؤنڈ پہ چلے جائیں, وہی کھڑے ہو جاتے ہیں میز کے ساتھ, ہٹتے ہی نہیں ہے ویسے. بہت شکریہ. اب میں اقبال صاحب ہم لوگ وہ جو ویڈیو کلپ ہے وہ ضرور دیکھیں کہ ان کے جو ویڈیو کلپس ہیں فار اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے پڑھائی میں بہتر کر سکتے ہیں, بار بار ان کو سن سکتے ہیں. www.sabak.pk پہ جا کے آپ فری یہ لیکچرز ہیں جو کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ابھی چل کے وہ کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے اور کچھ ڈیٹیلز پوچھیں گے.
تو ہم نے یوں پڑھا تھا کہ اگر پرپینڈیکولر کی ریشو بیس کے ساتھ لی جائے, ٹھیک ہے, اس کو میں پہلے کمپلیٹ لکھتا ہوں جی, یہ ریشو ہم لے رہے ہیں بیس سائڈ کے ساتھ, تو اس کو ہم نے کہا تھا یہ ٹینجنٹ ریشو ہے, یعنی ٹینجنٹ اب کس اینگل کے ریفرنس سے, چونکہ اینگل الفا کے سامنے والی سائڈ اپوزٹ سائڈ پرپینڈیکولر لی گئی, تو ٹینجنٹ الفا کے حوالے سے ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے. اب پرپینڈیکولر کی اگر ویلیو یہاں پر میں سیمیٹرک پراپرٹی اپلائی کروں جی, ٹینجنٹ الفا ادھر لکھ دیں گے ہم لیفٹ سائڈ پہ, پرپینڈیکولر کی جگہ اس کی ویلیو اگر آپ لکھ دیں 17.9, ٹھیک ہے, جبکہ جو بیس ہے ہمارے پاس وہ 7 ہے, تو یہ 7 آ جائے گا, ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ ویلوسٹی بڑھ رہی تھی تو ایکسلریشن کی ڈائریکشن ٹورڈز مین پوزیشن ہے, یعنی جہاں پہ آپ چھوڑیں گے اس کو واپس بہت تیزی کے ساتھ آئے گا ٹورڈز مین پوزیشن. جب یہاں سے یہ آگے جائے گا تو آپ کو پتہ اسپرنگ یہاں پہ کمپریس ہو رہا ہے, تو اسپرنگ اس کو روکے گا, جس کی وجہ سے یہ آگے پوائنٹ بی پہ رک جاتا ہے. اس کا مطلب ویلوسٹی میں کمی آتی ہے. ویلوسٹی میں کمی آنا جو ہے وہ کیا ہے, ڈیسیلریشن یعنی نیگیٹو ایکسلریشن. اس لیے یہاں پہ ویلوسٹی کی ایکسلریشن کی ڈائریکشن جو ہے وہ اپوزٹ ہو جائے گی. تو میں نے گرین سائڈ سے اگر آپ دیکھیں, یہاں پہ گرین سے ایکسلریشن کی ڈائریکشن ادھر بھی مین پوزیشن کی طرف ہے, ادھر بھی مین پوزیشن کی طرف ہے. ایک یہ ہے, اور کچھ ٹائم کے بعد اس کی حالت جو ہے وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے. یہ اب جیسے ہی یہ ریئیکشن ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا جی, میگنیشیم یہاں سے آ کے کاپر کو اپنی جگہ سے ڈسپلیس کر دے گا, اور کاپر جو ہے آپ کو ریڈ کلر کی میٹل نیکسٹ ٹیوب میں آپ کو نظر آ رہی ہے, یہاں پر سیپریٹ ہوتی ہوئی ریڈش براؤن کلر ہوتا ہے اس کا, سولیڈیفائی ہو کے سالڈ حالت میں یہاں پر موجود ہو جائے گی. اور پیچھے جو سولوشن رہ جائے گا جی وہ کس کا ہوگا, میگنیشیم سلفیٹ کا ہوگا. تو یہ ہمارے پاس ریئیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. میگنیشیم سلفیٹ کا سولوشن جو ہے وہ ایکوس فارم میں ہے. ونڈرفل, گریٹ سر, میں ساتھ ساتھ دیکھتی جا رہی تھی اس پہ. اب یہ جو ہے فائدہ جب لوگ اٹھاتے ہیں اس کا, تو اسٹوڈینٹس خود سے بھی جا کے اپنا جو بھی کام ہے اس پہ پرٹیکولرلی لکھا ہوتا ہے, کیپشنز ہوتی ہیں کہ یہ اس سبجیکٹ کے لیے, اس سبجیکٹ کے لیے. جی اصل میں آپ جب ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ اپنا بورڈ پک کرتے ہیں, پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ, بلوچستان اور فیڈرل, یہ 5 بورڈز ہم کر رہے ہیں. ابھی ہم کیمبرج بھی ڈالنے والے ہیں او لیولز کو اس میں. اوکے, تو جب آپ بورڈ پک کریں گے تو آپ کو آپ کی کتاب کا ٹیبل آف کانٹینٹ آ جائے گا سامنے, چیپٹرز کے نام آ جائیں ٹیبل گے, آف کانٹینٹ. پھر آپ چیپٹرز کے اندر سیکشنز ہوں گے, آپ اپنا جس چیپٹر پہ, جس سیکشن پہ آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں, آپ اس کو کلک کریں گے, اس کے اندر جتنے ٹاپکس ہیں وہ وہاں آ جائیں گے, اور وہ ان ٹاپکس, ہر ٹاپک کے پیچھے ایک ویڈیو ہے. آپ جس ٹاپک پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو کنفیوژن ہے, وہ ٹاپک کلک کریں, ویڈیو پلے کر لیں گے. تو بہت آسان ہے اس کی نیویگیشن, اور یہی چیز ڈی وی ڈی کی فارم میں بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے اور لیکن ٹی وی ہے اور ڈی وی ڈی پلیئر ہے, تو آپ ڈی وی ڈی اس میں ڈالیں اور یہی مینیو آپ کو آ جائے گا, وہیں سے آپ ریموٹ کے تھرو جائیں گے اور اپنا ویڈیو پلے کر لیں گے. سو یہ کہ دوبارہ سے آپ کو بتا دوں, www.sabak.pk پہ آپ جا کے اپنے جو 9th اور 10th کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ افادہ حاصل کر سکتے ہیں. ان کے جو لیکچرز ہیں وہ 2-2, 5-5 یا 10-10 منٹ کے آپ کے جو لیکچرز ہیں اس پہ, جس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ آپ جو ہے وہاں پہ لیکچرز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور یہ بڑا اچھی, آئی تھنک آئی مسٹ سے ویری ویل ڈن. سو اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا خود کا جو کوالیفیکیشن ہے آپ نے کدھر سے پڑھا؟ جی میں نے امریکہ سے تعلیم حاصل کی ہے, وہاں سے میں نے پہلے بیچلرز کی, پھر ماسٹرز کی. کمپیوٹر سائنس میرا بیک گراؤنڈ ہے, اور پھر میں 1984 میں امریکہ گیا تھا. اچھا, تو اور اس کے بعد وہیں پہ رہا ہوں. پھر 1998 سے یہاں پہ میرا دفتر ہے اسلام آباد میں سافٹ ویئر کا, تو اس کے لیے پاکستان سے کافی جو ہے رابطہ دوبارہ قائم ہو گیا, اور پھر 2011 میں ہم واپس شفٹ ہوئے ہیں ادھر. تو کمپیوٹر سائنس میرا بیک گراؤنڈ ہے. بزنس میرا, جو میرا لائیولیہڈ ہے وہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ کی کمپنی ہے میرے پاس, اسی لیے میں سب کچھ کر پا رہا ہوں, کیونکہ یہ تو ایک نان پروفٹ ہے, اس سے تو ہم کچھ پیسہ نہیں کما رہے, نہ ہی کوئی پلان ہے پیسہ کمانے کا. تو بیک گراؤنڈ میرا جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. ایسا گریٹ گریٹ. ہمارے ساتھ اپنے پاس سے کالر بھی ہیں. ہیلو, السلام علیکم جی. السلام علیکم مسی, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ساجد صاحب کیسے ہیں؟ جی ساجد بات کر رہا ہوں. جی ساجد فرمائیے. جی پروگرام دیکھ رہا ہوں میں آپ کا, ماشاءاللہ اچھا پروگرام ہے, اور پروڈیوسر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. تو آپ کے مہمان ابھی آئے ہیں اقبال صاحب, ان کو میں دیکھ رہا ہوں, ان کی باتیں کافی مفید میں سن رہا ہوں. ان سے ایک سوال تھا مسی. پوچھے.
ये इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब साजिद साहब। इकबाल साहब आपसे एक सवाल पूछना था। आपकी जो एनजीओ है इसका नाम आपने रखा है सबक फाउंडेशन, जी तो इसका मैं पूछना चाहता हूँ इसमें क्या बात है, क्योंकि ज्यादातर एनजीओ मैंने देखी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम रखे हैं उन्होंने अपने एनजीओ के, बैरूनी नाम रखे हैं, आपने सबक नाम रखा है, प्लीज इसका बता दीजिए थोड़ा। वेरी गुड क्वेश्चन, गुड थैंक यू, क्वेश्चन, सही। थैंक यू, शुक्रिया जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। गुड, दैट्स वेरी, कहते हैं ना लोग सुनते हैं तो कि वाकई में आपको वो रख लेते, हेल्प रख लेते हैं, जो गोरा मैन नाम होता है वो रख लेते हैं। असल में चूंकि हमारा पर्पस है लेसन्स प्रोवाइड करना, ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये लेसन्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो इसीलिए सबक जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, कासिम नाम है उसका, उसने ये नाम प्रपोज किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा नाम, मैंने कहा इसी को रखते हैं, आसानी से याद रह जाता है लोगों को, उर्दू का नाम जो है वो आसानी से याद रह जाता है, इसलिए रखा था। आपको नाज़रीन बता दूं, ये जिनका नाम ले रहे हैं कासिम रजा खान जो है वो इनके बचपन के दोस्त हैं, और मेरे जो मामू हैं राजा मामू, जिनको जिंजर रजा भी कहते हैं, उनके वो बेटे मेरे फर्स्ट कजन हैं, और उनका भी बड़ा, आप लोगों का एक बड़ा अच्छा ग्रुप था जी, अभी तक है बड़ा अच्छा ग्रुप। मेरे ख्याल में काफी अर्सा पहले फिर हम लोग भी छुप के देख रहे होते थे कि आप लोगों की बड़ी एक तो दोस्ती भी थी है, और एक आपस में एक दूसरे की जो करियर्स है उसमें भी बड़ी अच्छी जो है एडवाइस दी। जी बिल्कुल हमारे कोई 9 दोस्तों का ग्रुप था बचपन में, तो अभी तक सब इन टच हैं एक दूसरे से, अगरचे कि फैल गए हैं दुनिया भर में, जैसे पाकिस्तान में अब एक ट्रेंड है, तो कासिम लेकिन उसने अपनी जो है वो प्रोफेशन पाकिस्तान के लिए डेडिकेट करके रखा हुआ है, माशाल्लाह बड़ा ही काबिल ब्यूरोक्रेट है FPR में। बिल्कुल, मैं सोची थी कि उनको भी किसी दिन इनवाइट करेंगे। नाज़रीन, इतना वैसे उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो आपको भी पता है, बहुत ज्यादा। तो आपकी जो दोस्ती है उसमें अभी आप आए हुए हैं तो रेगुलर मिलते हैं जिससे पहले मिलते थे? बिल्कुल बहुत ज्यादा मुलाकातें होती हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान आके इंसान रह सकता है वापस, कि आपको अगर एक, क्योंकि इतने अरसे में आप 1984 से आप 2011 तक तकरीबन 27-28 साल हो जाते हैं, इसमें तो टोटल जनरेशन बदल जाती है, तो अगर दोस्त ये ना हो तो वापस आना, आके रहना, आप अजनबी से अपने आप को समझते हैं, कोई आपको जानता नहीं है, दोस्तों की फाउंडेशन जो है वो आपको बड़ा हेल्प करती है। अजनबी कहा तो मुझे एकदम से वो सॉन्ग याद आ गया, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। अच्छा, आपको गानों वानों का शौक, कहते हैं ना ये तो आपका प्रोफेशन है, जी और प्रोफेशन बड़ा सीरियस है, आपका NGO भी है साथ में, फिर ऑफ कोर्स आपका IT का काम है, तो उसमें एंटरटेन होने के लिए, लाइट करने के लिए क्या आपके शौक हैं? मुझे गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन वो मुझे जो गाने अच्छे लगते हैं ज्यादातर लोग उसको शायद काफी बोरिंग समझते होंगे, मुझे हबीब अली मोहम्मद साहब बड़े अच्छे लगते हैं। मेरी अम्मी को बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, उनका कौन सा सॉन्ग? बताएं। उनके असल में काफी सारे, एक गाना बता दें, गा तो सकता नहीं हूँ, अल्फाज के हिसाब से जो है, कौन सा? एक वो उनका है, तनी धीरे से बोलो, पता नहीं आप लोगों में से किसी को पता है कि नहीं, यहाँ काफी यंग जनरेशन है। अच्छा, एक तो ये है ना, ये तो जुबान डिफरेंट, एक उनका बड़ा मशहूर था, वो बड़े स्ट्रेट होके गाते थे। जी बिल्कुल, उनकी बहुत लो पिच गाते हैं, बड़ा ही मुश्किल गाते हैं, और वो ये कि बड़े पढ़े लिखे माशाल्लाह, बड़े पढ़े लिखे, वेरी वेल एजुकेटेड। उनका एक और सॉन्ग था जो बड़ा मशहूर था, वो एक मिल्ली गाना भी था ना उनका बड़ा मशहूर, जिसमें सारी पीछे वो जो है कोरस में खड़े होते हैं, कोई तो याद होगा आपको। असल में मुझे अल्फाज याद नहीं रहते, मेरी बड़ी कमजोरी है, करके मेरी जो वाइफ है उसको तो सारे गाने हर सिंगर के याद रहते हैं, मुझे कुछ याद नहीं रहते। फिर तो आप बड़े खुश होते होंगे, आपको गाने सुनाती होंगी। जी, एक्चुअली उनकी आवाज ही बड़ी अच्छी है, माशाल्लाह। तो अच्छा, आपकी पसंद की शादी? जी बिल्कुल पसंद की। और माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं जी, मेरा बेटा जो है वो अभी तकरीबन 21 साल का होने वाला है माशाल्लाह, और मेरी बेटी जो है वो 16 साल की है। अच्छा, ग्रेट, वंडरफुल। और राजी ना ब्रेक है तो आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे?
Why isn't nobody? अच्छा वो नाज़रीन थोड़ा सा लगता है तार मेरे की इस गाउन में फंस गई है, तो चलते हैं क्विक से ब्रेक पे। मेरे साथ इकबाल मुस्तफ़ा खान साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं सबक फाउंडेशन के, और इनसे खूब सारी बातें होती। वापस आएंगे तो जरा इनकी और चॉइसेस जो हैं फिल्मों में, खाने में, ये वो जो है वो भी पूछेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आप देख रहे हैं केडू सहार। ब्रेक के बाद मिलते हैं। खाएंगे ना तो वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं केडू सहार। हमारा जो मोगरे कीमा है वो रेडी हो चुका है, अब आप क्लोज में इसको देख लें, ये बन चुका है धुएंधार किस्म का। सो अब जो है मेरे साथ इकबाल मुस्तफ़ा खान साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं सबक फाउंडेशन के, और इनसे खूब सारी बातें हो रही हैं। एंड अभी ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने कहा हबीब अली मोहम्मद इनको बहुत पसंद हैं। तो अच्छा, जहाँ पे बात आती है मूवीज की, गेम्स का आपको शौक है, कुछ प्ले करते हैं क्रिकेट? जिस तरह क्रिकेट तो पाकिस्तान में हर कोई पसंद करता है, आपको शौक है क्रिकेट? मैं जी बचपन में तकरीबन हर स्पोर्ट की है, और स्क्वाश काफी खेली है, क्रिकेट खेली है, स्विमिंग करता था काफी, टेबल टेनिस खेली है। आजकल जो है, आजकल स्क्वाश तो नहीं खेल पा रहा, लेकिन गोल्फ खेलता हूँ। तो और उसके अलावा ज्यादातर अब वॉक शॉक और हाइकिंग शाइकिंग इस टाइप की एक्टिविटी चेंज हो जाते हैं ना। लेकिन गोल्फ एक ऐसी स्पोर्ट है जो कि आप बचपन से लेके एंड तक खेल सकते हैं। बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है जी, आपको बहुत रिलैक्स कर देती है। बिल्कुल। दैट्स ऑल। अब आपकी तरफ आते हैं, एक रैपिड फायर का हमारा सेक्शन है। ठीक है। सेक्शन ये नाज़रीन, ये तो लग रहा है कोई वो क्राइम का नहीं सेक्शन होता है, पुलिस का। एक सेगमेंट है। फेवरेट आपके एक्टर कौन है, मेल एक्टर? मेरे फेवरेट मेल एक्टर, सोच में पड़ गए असल में ये रैपिड फायर है जी। मेरे असल में नाम बिल्कुल, आपने क्वेश्चन कर दिया तो बिल्कुल ही जो है ना समझ, नाम जो है मुंह से निकल गया। नदीम कर ले। नदीम कर, अच्छा ओके। नदीम साहब ऑफ कोर्स पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। एंड फेवरेट अदाकारा? फेवरेट अदाकारा मेरी जो है बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी, ओके। फेवरेट आपके जो मूवी है अभी तक जो आपने इतनी देखी, कौन सी एक? असल में ज्यादातर मैं इंग्लिश मूवीज देखता हूँ। तो मैं वही पूछी, मतलब आज इंग्लिश मूवी भी फेवरेट हो सकती है। अच्छा, अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी है, अब आपकी यहाँ के मेरा बिल्कुल जो है दिमाग माउफ हो गया। बताएं कौन सी? आज अब मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से, बताएं कौन सी फिल्म है? ग्रेजुएट गुज्जर तो नहीं है? नहीं, गुज्जर द खड़ाक, द फॉर्जर देखी मैंने। द फॉर्जर, ओके। अभी वो आपको अभी फिलहाल पसंद है। फेवरेट आपका सॉन्ग कौन सा है जो सुन के आप कहते हैं बस ये मेरा फेवरेट है? वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन एक सॉन्ग तो बताए ना। अभी नैरा नूर का एक सॉन्ग लगा हुआ था का, ए इश्क हमें समथिंग, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ए इश्क हमें बर्बाद ना कर, बर्बाद लगा। ये बात है। तो अच्छा, फेवरेट आपके पॉलिटिशियन कौन है? इमरान खान। शुक्र है नाज़रीन, ये तो एकदम से आया। तो अच्छा, फेवरेट डिजाइनर जो आपको, मेल डिजाइनर्स है पाकिस्तान बहुत सारे हो गए, अब कौन से आपका फेवरेट है? ऑनेस्टली पता ही नहीं मुझे। कोई बात नहीं है, पता लगा देंगे। आप हमारा शो देखिए, आपको ऐसा पता लगेगा, फिर पता लग जाएगा आपको। सो अच्छा, फेवरेट आपके हॉलीडे स्पॉट कौन सा है? किस जगह पर जाना आपको अच्छा लगता है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में पहले बता दें फिर बाहर। पाकिस्तान में मुझे कागान बहुत अच्छा लगता है। Okay. मल्टीपल टाइम वहाँ पे जा चुका हूँ। और बाहर जो है, अभी मैं 2 हफ्ते पहले पेरिस में था, बहुत ही अच्छा था। कितनी खुशी हो रही है मुझे, मैंने जाना है इस हफ्ते। मेरी संडे को फ्लाइट है और 3 दिन के लिए इंशाल्लाह जाऊंगी। बड़ी अच्छी आपने बात की, इत्तेफाक है कि मुझे मेरा जाना हो रहा है। अच्छा, संडे को। तो ये कि 3 दिन रहूंगी और फिर उसके बाद वेडनेसडे को वापसी हो जाएगी। अच्छा। सो वैसे अमेरिका में किस स्टेट में होते हैं आप? जी कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में। अच्छा, जी जी, बे एरिया में। सो अच्छा, ये बताएं कि अपनी कौन सी एक आदत आपको इकबाल बुरी लगती है? ये भी सोचेंगे? नहीं, असल में मेरी वाइफ होती है तो एकदम से बता देती है आपको। होता है, ऐसे ही है। आई थिंक मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट हूँ, और इसमें लोग मुझसे इरिटेट हो जाते हैं। अच्छा, तो अच्छा, इसे परफेक्शनिस्ट है तो आपका स्टार क्या है? लियो। ओके। तो और आपकी कौन सी आदत है जो आपको अच्छी लगती है?
ये तो बुरी आदत थी ना एक अच्छी, कोई तो होगी अच्छी आदत आप में। कोशिश करता हूँ कि इंसाफ करूँ, हैं? अगर किसी पे इंसाफ करूँ कि मतलब अगले इमोशनल फैसले ना करूँ। इमोशनल नहीं है आप मतलब? नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ना कोई करूँ। इमोशनल सॉन्ग आपको जो पसंद हो, प्यार मोहब्बत का सॉन्ग? ज़रा इश्क हमें। तो इसका मतलब कुछ ऐसा है हुआ है आपके? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये मुझे प्लीज बता दें कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं कि टाइप्स होते हैं ना, प्रैक्टिकल होते हैं कुछ लोग दिल में बहुत रोमांटिक और वो होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। दिल में कभी कोई दुख होता है कि नहीं? आपने कुछ लोग होते हैं लोगों को दिखाने के लिए एक आउटर, उन्होंने बहुत अपना वॉलनट की तरह होते हैं लेकिन अंदर से बहुत नरम होते हैं। नहीं, जो अंदर से हुए बस प्रैक्टिकल है आप। बिल्कुल। सो और खाने पीने में क्या पसंद है? हर चीज खाने का बड़ा हर चीज शौकीन में हूँ। एक दो चीजें मना भी है हमें वैसे। बिरयानी अच्छी लगती है मुझे। बिरयानी अच्छी लगती है। स्टेक अच्छी लगती है ऑफ कोर्स। जब भी मैं अमेरिका जाता हूँ स्टेक लाजमी खाता हूँ। यहाँ स्टेक अच्छी मिलती नहीं है। ये तो सर भी कहते हैं कि यहाँ स्टेक नहीं अच्छी इसलिए नहीं अच्छी मिलती कि यहाँ की जो गाय है वो स्टेक के लिए उसको पाला नहीं गया। स्टेक तो के लिए किसके लिए मतलब यहाँ स्टेक के लिए अलग पालते हैं उसको? हाँ, स्टेक के लिए जो गाय पलती है वो मोटी होती है, उसके अंदर चर्बी होती है काफी। उसमें उसकी स्टेक जो है जूसी होती है। इनके एक्सप्लेन करने का जो स्टाइल है बड़ा मजे का। तो और जो दूसरी वाली गाय वो कौन सी होती है? यहाँ जो गाय वो जो आम लोग पालते हैं दूध के लिए होती है, वो उसके अंदर फैट कंटेंट कम होता है, उससे स्टेक ड्राई होती है। ड्राई स्टेक में मजा नहीं आता। हाँ, एक उसका एक स्पेशल मीट भी होता है उसका, स्टेक का एक सरलोइन? नहीं, एक जो गोश्त का नाम होता है जो बाहर से ये जो स्टेक के लिए बनता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट होता है ना, बीफ जो होता है, एंगस मीट। एंगस तो बहुत पॉपुलर है अमेरिका में। एंगस, यस, एंगस बीफ जो है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक ही टाइप का, मतलब वो जिस चीज का कीमा बना लिया उसी के स्टेक बना लिया। असल में देखें, नहीं, स्टेक तो गाय के खास पोर्शन से मीट काटा जाता है। तो उसमें इन रेस्टोरेंट्स की गलती नहीं है, वो बेचारे बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब गाय पीछे से स्टेक वाली होगी तो आगे स्टेक टेस्टी होगी। ठीक है, वंडरफुल। अब ऐसा करते हैं कि आपको अब क्योंकि खाना खाने का बहुत शौक है, सो ये कि चलते हैं हम लोग, आपको मैं मोगरे कीमा टेस्ट कराती हूँ विद द नान। आए, ये आपकी सेट कुर्सी है। अच्छा मुझे ये चीज बताएं, एक सेकेंड, आप बैठे बैठे मैं जरा इसमें चम्मच की कमी हो गई है, तो मुझे ये बताएं कि आप की जो वाइफ है वो आपकी लाइफ में कितना उनका, वो कहते हैं ना सपोर्ट होती है, जो भी इंसान करे उनकी जो बेटर हाफ है उनका बहुत एक वो होता है। बहुत ज्यादा सपोर्ट है जी, उसके बगैर तो मैं कुछ भी ना कर सकता। अभी सबक फाउंडेशन में भी वो बहुत एक्टिव है। आज उन्होंने आना था मेरे साथ, लेकिन वो आउट ऑफ टाउन है असल में। अच्छा। तो इसलिए वो नहीं आ सकी, वरना वो हमेशा मेरे साथ ऐसे शोज में जाती हैं। वीडियोस जो बन रहे हैं वो एक्चुअली वो मैनेज करती हैं। वो तो पाकिस्तानी है वो कि पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी इस्लामाबाद की हैं एक्चुअली। अच्छा, ओके। तो ये कि उनका भी आपके साथ आप लोग मिल के कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ओके, सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उनको भी बुलाएंगे ताकि आपका ये जो भी आपने सोचा है फॉर द स्टूडेंट्स एंड द यूथ ऑफ पाकिस्तान, इसमें आप कामयाब हो सके। असल में आप जरा एक पिक्चर रखें, आजकल कितने लोग ट्यूशन पढ़ने पे मजबूर हैं, और उनमें से अगर हर घर में वीडियोस ये आ जाएं, अगर टेक्स्ट बुक में आ जाए, थैंक यू, तो इमेजिन करें कितनी बड़ी रेवोल्यूशन आ जाएगी, कितने ज्यादा बच्चे जो हैं वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आगे तालीम के अंदर कितने आगे जा सकेंगे। मेरा असल में ये ख्वाब है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अमेरिका जितनी क्वालिटी की तालीम यहाँ पे हासिल करें, चाहे वो अमीर घर से हो चाहे वो गरीब घर से। और ये कि देखिए, जब आप स्कूल या इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं और आप इतनी फी दे रहे हैं, तो उसके बाद आपको ये ट्यूशन सेंटर जाने की क्यों पड़ जाती है? एक और चीज आपने नोट करें, चाहे हुकूमती स्कूल हो या सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल, ट्यूशन सबने पढ़नी है। तो फिर मैं महंगे स्कूल में क्यों भेजूं बच्चों को? भेजते हैं लोग फिर भी, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि जब आप इतने महंगे स्कूल में भेजते हैं तो फिर घर आके अम्मी अब्बू भी पढ़ाएं। ठीक है, बताएं कैसा बना? वेरी गुड, हैं? वेरी टेस्टी। नाज़रीन, आपको समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, जिंदगी में पहली दफा मैंने मोगरे कीमा बनाया है। अच्छा, बहुत मजे का। मजे का बना? बिल्कुल। फिर आप खाए ना। आप वैसे कुकिंग वाली लगती नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा कुकिंग किया आपने।
یہی تو بات ہے, جو کوکنگ والی لگتی ہیں وہ بناتی نہیں ہیں, اور جو کوکنگ والی نہیں لگتی وہ سب کچھ کر سکتی ہیں, سوچیں. لیکن لوگوں کی ازیوم کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے. سو یہ کہ آج بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اینڈ آپ کا یہ جو سبق, ناظرین آپ جتنے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں, یوتھ دیکھ رہے ہیں, www.sabak.pk پہ آپ جا کے 10-10 منٹ کے لیکچرز ہیں مختلف سبجیکٹس کے اوپر, آپ کو بہت ہیلپ کریں گے. ٹیوشن آپ کی بچ جائے گی, اور ان کا جو یہ جو خواب ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کرے پاکستان میں, I think that's a great feeling. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ہم لوگ کچھ کر سکیں, ہمارے بھی یہاں پہ این جی او ہے ساوی کے نام سے, ہمارے اپنی جو اے بی ٹی چینلز کی, تو اس سے مل کے بھی اگر آپ نے کولیبریٹ کرنا ہو تو ضرور کیجیے. یہ آپ جو شو آپ نے یہ کیا ہے بہت بڑی سروس ہے, کیونکہ آپ کی میڈیا کی پاور جب تک نہیں ہوگی تو لوگوں تک کیسے پہنچیں گے ہم. بالکل بالکل بالکل, میری کوشش ہے, اب دیکھیں کوشش میں کتنی کامیابی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے کال کی. موسٹ ویلکم, اینڈ all the best to your intentions, and وہ کہتے ہیں نا آپ کی very true and solid intentions ہیں, Thank you. and all the best. ہماری طرف سے بہت دعائیں. Thank you very much. Thank you.